سیف صاحب آپ کی طبیعت اب کیسی ہے؟ کیا ہوا تھا طبیعت کو؟ کیا ہوا تھا آپ کی؟ ویڈیو بنانے سے کیوں روک رہے ہو آپ؟ نہیں پرائیویٹ آپ کو سیف صاحب ہماری کیا بی فور یو کے جو ممبران ہیں ان کو کیا پیغام دیں گے آپ؟ بس ان کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ اللہ نے مجھے بچایا ہے، انشاءاللہ اگلا بہتر کرے گا، صحت کی دعا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں واچ ٹائمز، میں ہوں آپ کا میزبان طاہر نصیر۔ ناظرین آج دوبارہ بات کریں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ آج سیف الرحمان خان نیازی کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست ضمانت تھی۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس ضمانت کی درخواست کے اوپر کیا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ کل کے پروگرام میں نے جو جعلی امام مسجد ہے شیخ محمد ثاقب شامی، اس حوالے سے کچھ انکشافات کیے تھے، اسی کے تسلسل سے آج پروگرام مزید آگے بڑھے گا۔ اور شیخ محمد ثاقب شامی جو مذہب کا لبادہ اوڑھ کر عوام کو بے وقوف بناتا ہے، اس حوالے سے مجھے کچھ خواتین نے وائس نوٹس بھی کیے ہیں۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ شیخ محمد ثاقب شامی راولپنڈی کے ویسٹریج کا یہ رہائشی ہے، اور یہ اس قدر بڑا لٹیرا نوسرباز ہے کہ اس نے جب کل میں نے پروگرام کیا تو اس نے مجھے ایک میسج جنریٹ کیا، ایک میسج میری طرف بھیجا۔ جیسے ہی میں نے وہ میسج پڑھا اس نے وہ میسج ڈیلیٹ کر دیا، اور جب میں نے اس کو وائس نوٹ کیا اور میں نے اس کو کہا کہ یہ وائس نوٹ آپ جتنے گروپس آپ کے ہیں ان تمام گروپس میں وائرل کرو، اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کس طرح الزام تراشی کی ہے۔ میں جو الزام لگاؤں گا اس کے ثبوت میں پہلے اکٹھے کرتا ہوں، پھر میں الزام تراشی لگاتا ہوں۔ الزام بلکہ ہوتا نہیں ہے، میں وہ بات کہتا ہوں جو بات ہو رہی ہوتی ہے، جس کے ثبوت ہوتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد شیخ محمد ثاقب شامی جو ہے وہ ظاہری بات ہے وہ ملیشیا میں بیٹھا ہوا ہے، لیکن جب اس کو نیب کا نوٹس ملتا ہے تو وہ یہاں سے رفو چکر ہو جاتا ہے۔ اس کے اوپر بات کریں گے۔ شیخ محمد ثاقب شامی کا ایک وائس نوٹ میرے پاس موجود ہے، وائس نوٹ آج انشاءاللہ شام کے پروگرام میں چلاؤں گا۔ اس وائس نوٹ میں شیخ محمد ثاقب شامی نے جب یہ انسٹا کیش جو نئی کمپنی بنائی، اس سے پہلے اس نے سیف الرحمان خان نیازی کے متعلق جو غلیظ زبان الفاظ جو استعمال کیے، غلیظ لفظ استعمال کیے، غلیظ زبان استعمال کی، اس حوالے سے وہ وائس نوٹ اس شیخ محمد ثاقب شامی جعلی امام مسجد کا وہ آپ کو سناؤں گا۔ پھر آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ کراچی کی ایک لڑکی ہے جس کو اس جعلی امام مسجد نے جنسی حوث کا نشانہ بنانے کی کوشش کی، اس کو یہاں تک آفر کی کہ آپ میرے پاس آؤ، میں آپ کے ہوٹل کا رینٹ بھی پے کروں گا، آپ کا جتنا جو بھی خرچہ ہے ماہانہ وہ میں اٹھاؤں گا، آپ میرے ساتھ رنگرلیاں مناؤ۔ اس حوالے سے میرے پاس وہ ثبوت موجود ہیں جو میں اپنے پروگرام میں چلاؤں گا، وہ وائس نوٹ موجود ہیں، وہ میسجنگ موجود ہے جو شیخ محمد ثاقب شامی نے اس مجبور لڑکی کو کی تھی۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ یو ٹائل جو ہے وہ بھی جعلی امام مسجد کی ہے۔ آج چونکہ سیف الرحمان خان نیازی کی درخواست ضمانت پر سماعت تھی، کل کا پروگرام میں نے آپ کو کیا تھا، اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو سہیل نامی لڑکا ہے بی فور یو کا جو آئی ٹی کا انچارج تھا، اس کی درخواست ضمانت منظور ہو گئی ہے۔ تو اس کے بعد 31 مارچ کو سیف الرحمان خان نیازی کی درخواست ضمانت پر سماعت تھی، وہ آج ہوئی، اور آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ جسٹس عامر فاروق اور جسٹس سردار اعجاز اسحاق پر مشتمل ڈویژن بینچ نے سرمایہ کاری کے نام پر عوام کو لوٹنے والے بڑے نوسرباز سیف الرحمان خان نیازی کی درخواست ضمانت پر سماعت کی۔ جب درخواست کے اوپر سماعت ہوئی تو کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی پروگرام میں بتایا تھا کہ یہ جو بڑے بڑے نوسرباز ہوتے ہیں، لٹیرے ہوتے ہیں، یہ ہمیشہ وہ کام کرتے ہیں، یہ بڑے بڑے وکلا کو ہائر کرتے ہیں۔ جس طرح اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ سیف الرحمان خان نیازی کا جو وکیل تھا وہ لطیف خان کھوسا صاحب تھے، اور اب جو وکیل ہے سیف الرحمان خان نیازی کا وہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ احسن بون ہیں۔ کیونکہ ان لوگوں کو پتہ ہے کہ وکلا جب پریزیڈنٹ بنتے ہیں یعنی کہ الیکٹ ہوتے ہیں تو ان سے ریلیف حاصل کیا جا سکتا ہے، اور آج احسن بون کے جوابی جو دلائل تھے اس میں نیب پروسیکیوٹر نے سیف الرحمان خان نیازی کی درخواست ضمانت کی مخالفت کی اور کہا جی کہ سیف الرحمان خان نیازی کے اوپر 12 بلین کی سسپیشس ٹرانزیکشن کا الزام ہے۔ اس کے علاوہ عوام کو بڑے انعامات کا، بڑے گاڑیوں کا لالچ دیتا تھا، ان کی جمع پونجی سے اس کو محروم کیا۔ اس حوالے سے بہت زیادہ درخواستیں بھی آ چکی ہیں۔ اس پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس نے ریمارکس دیے کہ جب ملزم کی عبوری ضمانت خارج ہوئی تھی تو اس کے بعد نیب نے جو تفتیش کرنی تھی وہ تفتیش کر لی ہے۔ اب ملزم کی مزید گرفتاری کس وجہ سے آپ رکھ رہے ہیں؟ آلریڈی آپ نے اس کے خلاف ریفرنس بھی دائر کر دیا ہے سیف الرحمان خان نیازی کے حوالے سے
آپ نے نیب کی عدالت میں ریفرنس بھی دائر کر دیا۔ دوسرا میں نے آپ کو جس طرح بتایا تھا کہ سیف الرحمان خان نیازی کی طبیعت بھی خاصی ناساز ہے، ان کے وائٹ بلڈ سیل ختم ہو چکے ہیں تقریباً۔ آپ دیکھ لیں کہ ویڈیو میں بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے جس طرح وہ چل رہے ہیں، جس طرح میرے سے انہوں نے گفتگو کی۔ لیکن اب یہی سیف الرحمان خان نیازی باہر نکلنے کے بعد دوبارہ عوام کو لوٹے گا، عوام سے فراڈ کرے گا۔ یہ وہی سیف الرحمان خان نیازی ہے جو لالچی لوگوں کا محسن پاکستان تھا، یہ وہی سیف الرحمان خان نیازی ہے جس کے اسلام آباد ہائی کورٹ سے عبوری درخواست ضمانت خارج ہوئی تھی تو یہ بھاگ گیا تھا، اور سپریم کورٹ کی پارکنگ میں سیف الرحمان خان نیازی کو جب گرفتار کیا گیا تو اس کے بعد انہوں نے نیب کے خلاف کنٹمپٹ آف کورٹ کی اپلیکیشن موو کی، اور آج جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے سیف الرحمان خان نیازی کی درخواست ضمانت منظور کر لی ہے۔ اب درخواست ضمانت کس گراؤنڈ کے اوپر منظور کی گئی ہے، اس حوالے سے یہ بڑی اہم پیش رفت ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے ملزم کو کتنے مچلقوں کا کہا ہے، کیونکہ آپ دیکھ لیں کہ آل پاکستان پروجیکٹس کے آدم امین چودھری کی جب ضمانت منظور ہوئی تھی تو اس کو 5 کروڑ روپے کا کہا گیا تھا کہ وہ مچلقے جمع کرائے یا پے آرڈر دے۔ اس طرح کیونکہ سیف الرحمان خان نیازی کے حوالے سے نیب خود یہ کہتا ہے کہ 118 ارب روپے کا یہ سکیم ہے اور یہ ڈبل شاہ سے زیادہ کا سکیم ہے۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ کا 2 رکنی بینچ اس حوالے سے جو درخواست ضمانت منظور ہوئی ہے، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس نے صرف اس درخواست ضمانت کے اوپر جو کمنٹس پاس کیے ہیں الاؤ کہا گیا ہے۔ الاؤ کا مطلب ہوتا ہے کہ ملزم سیف الرحمان خان نیازی کی درخواست ضمانت منظور ہو چکی ہے۔ اب کتنے مچلقوں کا آرڈر ہے، کتنا پے آرڈر دیا جائے گا، کون سے گراؤنڈز بنائے گئے ہیں، وہ جو تحریری حکم نامہ آئے گا اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ کی جانب سے، اس تحریری حکم نامے میں کتنے مچلقوں کا آرڈر کیا جائے گا، کیونکہ ابھی تو ٹائم ہے نہیں، آج مچلقے جمع نہیں ہو سکیں گے۔ تحریری حکم نامہ آئے گا، تحریری حکم نامے کے بعد سیف الرحمان خان نیازی کے مچلقے جمع کروائے جائیں گے، اور مچلقوں کے بعد سیف الرحمان خان نیازی کو اڈیالہ جیل، سینٹرل اڈیالہ جیل سے رہائی ملے گی۔ اس کے بعد سیف الرحمان خان نیازی ظاہری بات ہے جب واپس آئے گا تو آپ کو معلوم ہے ایک موٹیویشنل سپیکر راجہ ریاض اس حوالے سے وہ بھی بڑے گن گاتا ہے، لیکن راجہ ریاض کی کچھ اصلیت ہم آپ کو دکھائیں گے ثبوتوں کے ساتھ کہ راجہ ریاض نے کون سی کمپنی جوائن کی تھی۔ آپ کو پتہ ہے کہ ملک نوید نے بھی ایک ویلیڈس کمپنی جوائن کی تھی، دبئی میں تھا۔ ملک نوید کے حوالے سے بھی بہت زیادہ ثبوت آ گئے۔ اب یہ تمام لوگ سیف الرحمان خان نیازی کے ساتھ دوبارہ جڑیں گے، سیف الرحمان خان نیازی کو آگے رکھیں گے، اور یہی لوگ، یہ کمیشن ایجنٹ جو ہیں، یہ دوبارہ سے آپ کے ساتھ سکیم کریں گے، کیونکہ آپ وہ لوگ یہ کہیں گے جی دیکھیں ہمیں تو اسلام آباد ہائی کورٹ سے ضمانت مل گئی ہے، اگر ہم قصوروار ہوتے، جس طرح آدم امین چودھری کہتے ہیں ہم قصوروار ہوتے تو ہمیں ضمانت نہ ملتی ہے، لیکن ان لوگوں کو یہ نہیں معلوم کہ جب ریفرنس دائر ہو جاتا ہے، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ آپ دیکھ لیں کوئی بھی کیس ہوتا ہے، کسی کیس میں اگر سزا ملتی ہے تو وہ جب آپ اس فیصلے کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں جاتے ہیں تو وہ جب تک ہائی کورٹ وہ سزا کا لدم قرار دیتا ہے اس وقت تک اس ملزم کو ضمانت مل جاتی ہے۔ اب سیف الرحمان خان نیازی کو جو ضمانت ملی ہے اس کا باقاعدہ ٹرائل چلے گا۔ 12 اپریل کو جو نیب کے احتساب عدالت میں جو ٹرائل جاری ہے اس میں آپ کو معلوم ہے سیف الرحمان خان کی دونوں اہلیہ، جو ایک سابقہ اہلیہ کراچی کی تھی جو لاہور کی اہلیہ تھی، انہوں نے بھی ضمانت کروا لی ہے۔ احمد و ریاض کے وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ 12 اپریل کو سیف الرحمان خان نیازی احتساب عدالت میں پیش ہوتے ہیں، اپنے دفاع میں کیا کہتے ہیں، کتنے مچلقوں کا آرڈر ہوتا ہے۔ جو بھی تحریری حکم نامہ آئے گا اسلام آباد ہائی کورٹ کا وہ آپ سے شیئر کیا جائے گا۔ لیکن B4U ممبران کے لیے یہ بڑی خوشخبری ہے کہ لالچی لوگوں کے محسن پاکستان سیف الرحمان خان نیازی کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے درخواست ضمانت ان کی منظور ہو چکی ہے، ان کو رہائی مل چکی ہے۔ جب وہ مچلقے جمع کروائیں گے تو وہ سینٹرل جیل اڈیالہ سے باہر آ جائیں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا 2 رکنی بینچ کیا تحریری حکم نامہ جاری کرتا ہے، کتنے مچلقوں کا آرڈر ہوتا ہے۔ جو بھی بات ہوئی وہ آپ کو بر وقت آپ کو آگاہ کیا جائے گا، کیونکہ یہ ممبران کے لیے B4U ممبران کے لیے بہت بڑی خوشخبری تھی۔ اب دیکھتے ہیں کہ ان کو پیسے کیسے واپس ملیں گے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان طاہر نصیر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔